اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ انسان کوشش کرے، چاہے وہ غریب ہو، بہت سی بلندیوں پر جا سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ ایک کشتی چلانے والا انسان جو کہ سمندر کے کنارے ایک سرے سے دوسرے سرے سائڈ میں پہنچاتا تھا، لوگوں کو کچھ پیسے ملتے تھے، اچھی خاصی اپنی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایسا اپنا گھر خوشحال تھا، اس کا بچے اس کے پڑھ رہے تھے، سب کام صحیح چل رہا تھا۔ اچانک ایک سیلاب آیا، بہت خطرناک، جس میں اس کی کشتی، اس کے گھر کو بھی نقصان ہوا، اس کی کشتی تباہ ہو گئی۔ جب کشتی تباہ ہوئی تو وہ سہارا روٹی کا وہی تھا، کچھ کسر مسر کر کے اس نے کچھ دیر کے بعد دوسری کشتی لے لی اور اس کشتی پر اپنا کام شروع کر دیا، لیکن اس کشتی سے وہ منافع نہیں ہوتا تھا جو ہونا چاہیے۔ اس نے کیا کیا کہ گھر میں بہت کسر مسر شروع ہو گئی، کھانے پینے میں جب پیسہ نہیں ہوگا تو 4 روٹیوں کے بجائے 2 روٹیاں پکیں گی۔ تو ہوتا یہ تھا کہ اس کا ایک بیٹا جو 8 سال کا تھا، اس نے یہ سب کچھ دیکھا اور اس نے کہا کہ دیکھو، یہ جو اس نے محسوس یہ کیا کہ جو لوگ 2 روٹی کھاتے تھے وہ آدھی روٹی کھا رہے ہیں، کیسے گزارا ہوگا۔ اس 8 سال کے بچے نے یہ طے کیا کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ وہ پڑھتا بھی تھا، تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا کہ اخبار بیچنے کا کام شروع کر دیا۔ اور اس گاؤں میں جس میں وہ رہتے تھے، اس کے پاس سے گاڑی گزرتی تھی، اسٹیشن آگے تھا، تو وہ جب وہ pھینک دیتے تھے پلیٹ فارم پہ تو وہ اٹھا کے ان کو تقسیم کرتا تھا، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھتا تھا، قرآن پاک پڑھتا تھا، اور پھر ناشتے کے لیے اس کی والدہ راستہ دیکھتی تھی، وہ ناشتہ کر کے اسکول جاتا تھا۔ اسی دوران پڑھنے کا اس کو اتنا شوق تھا کہ وہ ایک جگہ ایک بہت بڑے ٹیچر کے پاس اس نے جانا تھا، لیکن ٹیچر نے یہ کہا کہ اگر صبح 4 بجے تم نہا دھو کے آؤ گے تو میں تمہیں فری پڑھاؤں گا، ورنہ میں نہیں پڑھاؤں گا۔ تو یہ صبح 4 بجے اٹھ کے اس کی والدہ اس کو تیار کرتی تھی، نہا دھو کے جاتا تھا اور بہت محنت مشقت سے وہ تعلیم حاصل کرتا تھا، اسکول کی تعلیم بھی حاصل کرتا تھا۔ اس طرح کرتے کرتے یہ ان کے گھر میں کچھ خوشحالی آئی، لیکن وہ ماں باپ یہی کہتے تھے کہ بیٹا تم اخبار نہ بیچو، ہم گزارا کر لیں گے۔ خیر یہ بچہ سوچتا رہا، اس نے ہائی کلاس پاس کی، اس کے بعد FSC پاس کی، اس کے بعد الیکٹرانک میں اس نے کیا، اس کے بعد ایروناٹک میں کیا، یعنی کہ وہ بہت ہی شاندار انسان بن گیا، اور اس نے ترقی کی، اس طرح ترقی کی کہ لوگ اسے آسمان پہ اٹھا لیتے تھے، اپنے کندھوں پہ اٹھا کے چلتے تھے، اور اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، یا بھائی تعالیٰ اس کو صحت دے، تندرستی دے، کہ آج اس نے چھوٹے بچپنے سے لے کے یعنی کہ بچپنے کی حالت سے لے کے کم تر گھر تھا ان کا، بہت غربت تھی، لیکن اس نے یہاں تک ترقی کری کہ وہ صف اول میں آیا اور اس نے دنیا میں نام کمایا، دنیا کا ہیرو بنا۔ تو لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کا بھی ہیرو بنا سکتے ہیں۔ آج کے ہیرو جو بنتے ہیں وہ ایسے ہیں جو پیسے کے لیے بنتے ہیں، لیکن قوم کے لیے نہیں بنتے۔ اگر قوم کے لیے ہم زندہ رہیں، قوم کے لیے ہی مر جائیں، ہم اتنا کھا لیں جتنی ہمیں ضرورت ہے، باقی قوم کو دے دیں، قوم کے سپرد کر دیں کہ بھائی ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ آپ کا حصہ ہے، آپ اس کو لیں، اور فضول خرچے نہ کریں۔ اس وقت ہم غریب ہیں، بے کس ہیں، مجبور ہیں، اور ہمارے اخراجات آپ دیکھیں تو پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارے آفسوں کی جو اخراجات ہیں، ہمارے جو وزراء کی تنخواہیں ہیں، جو وزیر اعظم کی تنخواہیں ہیں، صدر صاحب کی جو تنخواہیں ہیں، کیا وہ پلاٹین کا نمالہ کھائیں گے؟ کہاں اتنی دولت لے کے جائیں گے؟ کہاں اتنا پیسہ لے کے جائیں گے؟ کیا خرچ ہے؟ معمولی روٹی سب کھا کے گزارا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کئی کئی دن کے فاقے ہوتے تھے، لیکن امانت میں خیانت نہیں کی کبھی۔ حضرت علی گھر میں کئی وقت ایسا ہوا کہ فاقہ ہوا، لیکن آپ نے مال غنیمت سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ تو یہ ہے کہ ہم لوگ تو مال غنیمت ہے، ہم تو ہر چیز کھا جاتے ہیں، ہضم کر لیتے ہیں، تو لہٰذا ہم کیسے کیا کریں گے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس بچے کی طرح جس نے غربت میں اتنے اونچے جگہ پہ پہنچا، اس نے دنیا میں نام کمایا، ایک انوینشن کی، ہمیں بھی کرنا چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا بھائی تعالیٰ ہم سب کو
خوشحال رکھے، تعلیم کی دولت عطا فرمائے اور ہر لحاظ سے ہمیں آگے بڑھنے کی اجازت دے اور ہماری رہنمائی کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب المیزان۔ لا الہ الا اللہ۔